کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے۔ علم دین ہم اس میں سیکھتے ہیں، شریعت کے احکام سیکھتے ہیں، خلا، ایلا اور زہار۔ اس پر انشاءاللہ عز و جل ہم کلام کریں گے، ممکنہ صورت میں آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے مدنی چینل کے ناظرین، ایک مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا، وہ یہ کہ جو سوال جو ہم کرتے ہیں کسی عالم سے، تو یہ علم دین کی کنجی کہلاتی ہے۔ یعنی سوال کریں گے تو جواب میں جو ہمیں جواب جو ملتا ہے اس کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اعرابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے کئی سوالات کیے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کے جوابات ارشاد فرمائے تو علم دین کا خزانہ ہمارے ہاتھ آیا۔ اس نے کئی سوالات کیے تھے، انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم اپنے سلسلوں میں ان کو شامل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس نے ایک سوال یہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ ارشاد فرمائے کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ تو یعنی خوف خدا عز و جل جو ہے یہ انسان کو عالم بنا دیتا ہے، اس طرف آدمی چلا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ابتداءً میں مفتی صاحب سے یہ عرض کروں گا، یہ بتا دیں ہمیں مفتی صاحب کہ خلا کیا ہوتا ہے، ایلا کیا ہوتا ہے اور زہار کیا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ ہم نے رکھے ہیں، جی، ایلا، زہار اور خلا۔ ٹھیک۔ شادی شدہ افراد کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر ان کا تعلق ہے۔ تو مختصراً وضاحت اور پھر ہم اپنے سوالات کی طرف چلیں گے۔ تو جیسے ایلا کا لفظ ہے، جی، الف، یا، لام، الف اور آخر میں حمزہ، ٹھیک۔ ایلا، اس کے معنی یہ ہیں کہ شوہر یہ قسم کھائے کہ عورت سے قربت نہیں کرے گا۔ ٹھیک۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں، یہ کہ 4 مہینے قربت نہیں کرے گا، صحیح، یا یہ کہ ہمیشہ کبھی بھی قربت نہیں کرے گا، صحیح، یا فقط مطلق اتنا کہا کہ قربت نہیں کرے گا۔ اب چونکہ یہ قسم ہے تو صحیح، یا تو یوں کہ میں قسم کھاتا ہوں، ان الفاظ کے ساتھ یہ ایلا ہوگا، صحیح، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے نام کے ساتھ ایلا ہوتا ہے، صحیح، کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں جو ہے وہ اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا، تو یہ جو ہے وہ ایلا ہو جائے گا اگر کوئی شخص یوں کہے تو۔ ٹھیک۔ تو ایلا کا جو حکم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو قسم کھائی ہے اس مدت کے اندر، 4 ماہ کے اندر، اگر جو ہے وہ بیوی سے قربت کوئی شخص نہیں کرتا قسم کھانے والا، تو پھر ایلا واقع ہو جاتا ہے، اور ایلا کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح، اور اگر 4 ماہ سے پہلے جو ہے وہ قربت کر لیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر طلاق تو واقع نہیں ہوتی، مگر پھر چونکہ قسم کھائی تھی تو اس قسم کا کفارہ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ایلا کا مختصر تعارف۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے خلا۔ ٹھیک۔ خلا جو ہے وہ عمومی طور پر عورت کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ شوہر کو اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کا حق دیا ہے، صحیح، اور قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا بیدہ عقدۃ النکاح، کہ مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، صحیح، اور اس میں بیش بہا جو ہے وہ حکمتیں ہیں۔ تو
خلا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، جدائی کا جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہے۔ ٹھیک۔ شرعی اصطلاحی تعریف کے اندر مال کے بدلے میں، مال دے کر اس کے بدلے میں نکاح کو زائل کرنے کو خلا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو خلا سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ خلا سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ حدیث مبارک کے اندر جو ہے وہ بلا وجہ جو عورت خلا کا یا طلاق کا مطالبہ کرے اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو بلا وجہ طلاق دینا شوہر کے لیے بھی منع ہے، صحیح۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلا وجہ شرعی شوہر طلاق دیتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے، اور عورت اگر جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ بلا وجہ شرعی کرتی ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوتی۔ ہاں، وجوہات شرعیہ موجود ہوں صحیح، تو پھر اس کو جو ہے وہ مطالبہ کرنے کی بھی اجازت ہے، اور پھر اس کے الگ مسائل ہیں۔ ٹھیک۔ اور پھر جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے زہار۔ زہار یہ لفظ، اور جیسے ایلا کا، خلا کا لفظ تو عام ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ مشہور ہے لفظ۔ مشہور ہے، بولا بھی جاتا ہے، لیکن یہ ایلا اور زہار جو ہے وہ الفاظ اصطلاحی کے اعتبار سے یا شریعت کے اعتبار سے جو ان سبجیکٹس کا جو نام ہے صحیح۔ وہ لوگوں کو شاید معلوم جو ہے وہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن جن چیزوں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، صحیح۔ جن الفاظ سے جو ہے وہ ان کے احکام ہوتے ہیں ایلا کے، جیسے الفاظ ہم نے بیان کیے، تو وہ عموماً جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ پائے جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اسی طرح زہار والا معاملہ، کہ یہ زہار کیا چیز آ گئی، آج تو نئی چیز لے کر آ گئے ہیں، صحیح۔ تو پہلے کبھی سنی نہیں تھی، مگر جو اب آگے الفاظ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ وہ عموماً کہے جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو زہار کے یہ معنی ہے کہ اپنی بیوی یا اس کے کسی ایسے جزو کو جو کہ کل کو تعبیر کرے، صحیح، اس کو کسی ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو عورت اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ صحیح، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام عورتوں کے اندر ماں ہو گئی، بیٹی ہو گئی، بہن ہو گئی، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ حرام عورتیں ہیں۔ تو اگر ان سے تشبیہ دے گا اپنی بیوی کو، یا جو ہے وہ اس کے کسی ایسے جسم کے حصے کو، عضو کو جو کہ کل سے تعبیر کیا جاتا ہے، صحیح ہے، تو یہ زہار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور زہار جب واقع ہو جائے تو پھر شوہر کا بیوی کو جو ہے وہ چھونا جو ہے وہ بشہوت حرام ہوتا ہے، اس صحیح۔ کی اسلام میں اجازت نہیں ہوتی۔ اب اس کو کفارے کی ادائیگی اس پر لازم آتی ہے، اور اس کی مثال یوں ہے کہ مثلا کسی نے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یا تو مجھ پر میری ماں کی مثل جو ہے وہ حرام ہے، صحیح۔ تو اس طرح کے الفاظ کہیں تو اس سے جو ہے وہ زہار ہو جاتا ہے، اور پھر اب اس زہار سے جب جانا منع ہو جاتا ہے تو اب کفارے کی ادائیگی لازم ہوگی۔ کفارہ ادا کرے تو پھر ہوگا۔ پھر کفارے کے اندر 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ غلام آزاد کرے، جو کہ موجودہ دور میں ممکن نہیں۔ دوسری ہے وہ یہ ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، ٹھیک۔ جو قسم روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، صحیح، کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، وہی یہاں بھی ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ ٹھیک۔ اور جو اس پر قادر نہیں، قادر یوں نہیں کہ روزہ رکھ نہیں سکتے، صحیح، اس اعتبار سے قادر نہیں کہ جناب 2 مہینے کے کون رکھے، یہاں تو 1 دن کا روزہ جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا، یا رمضان کا سال میں 1 مہینے کا روزہ آتا ہے وہ نہیں رکھتے، صحیح، تو 2 مہینے کے آپ وہ بھی کیسے رکھوا رکھیں؟ رہے ہیں روزے، تو ہم کیسے رکھیں؟ یہ نہ رکھنے کا اعتبار نہیں، بلکہ یوں نہ رکھ سکے کہ وہ اس قدر بوڑھا ہو چکا ہو کہ اب بڑھاپے کی وجہ سے جسم میں طاقت و جان ہی نہیں ہے کہ آئندہ 1 روزہ بھی رکھ سکے۔ وہ شیخ فانی والی شیخ فانی والی وہی تعریف کہ نہ سردی میں رکھ سکتا ہے، نہ گرمی میں جو ہے وہ کسی بھی طور پہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے 2 وقت کا، یا 60 مسکینوں میں سے ہر ایک کو ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ مال کا مالک بنے۔ تو یہ مختصر تعارف۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تھوڑا سا ایک مختصر طور پر اس کو لیا تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ تعریفات تازہ بھی ہو جائیں، جو نئے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ یہاں پر مزید ہم سوالات کریں گے اس حوالے سے۔ ایلا، جیسے آپ نے نیت کا بتایا کہ قسم کے الفاظ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات، وہ سارے ایسے افراد ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، 1 سال تک وہ اپنے گھر پر نہیں آتے، تو کیا اس صورت میں بھی ایلا واقع ہو جائے گا؟ یعنی قربت کی جو بات آپ نے فرمائی۔ جی، اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ ایک عمومی کانسیپٹ بھی لوگوں کے درمیان ہے، صحیح،
اب وہ یا تو چونکہ مسئلہ تو موجود ہے کتب فقہ کے اندر، اب ہوتا یہ ہے کہ اب وہ ایک مسئلہ سنا، اب وہ پورا جو ہے وہ سنا نہیں، یا آدھا سنا یا اس سے سمجھا کچھ اور، تو شاید اسی وجہ سے ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ میاں بیوی اگر 4 مہینے دور رہیں تو طلاق ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے لوگ یہ بات جو ہے وہ پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو مطلقاً صرف دور رہنے سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، بیوی روٹ کر جو ہے وہ میکے چلی گئی اور جناب 6 مہینے ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے، یا یہی جو آپ نے سوال کیا کہ بیرون ملک جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں، ان کے اپنی بیویوں سے جو ہے وہ رابطے بھی ہیں، بہت سو کے نہ بھی ہوں ناراضگی کی وجہ سے، تو کیا اس صورت کے اندر 4 ماہ کے بعد جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہے، الفاظ کہیں جائیں گے تو یہ ایلا کا حکم ہوگا، اور ان الفاظ کے اندر یہی ہے کہ یا تو ایلا کے الفاظ کے ساتھ ایلا ہو، یا یوں کہ وہ قسم کے ساتھ جو ہے وہ ایلے کی الفاظ ہوں۔ اگر وہ نہیں ہے، فقط دل میں کسی نے نیت کی تو اس سے بھی ایلا نہیں ہوگا جب تک کہ زبان سے نہ کہے، اور نیت بھی نہیں کی جیسا آپ نے سوال کیا، اور نہ ہی جو ہے وہ الفاظ کہے، ویسے ہی دور ہیں، چاہے لڑائی جھگڑے کی بنا پر دور ہیں، ناراضگی کی وجہ سے دور ہیں، یا کسی اور وجوہات کی بنا پر دور ہیں، تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے 100 سال ہی کیوں دور نہ رہے، تو نکاح برقرار رہے۔ اچھا، ایلا کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ قسم جو بھی اس کے الفاظ ہیں، جب ہی ایلا واقع ہوگا تو اس کی مدت 4 مہینے۔ جی اچھا، 4 مہینے سے پہلے اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ قسم کا کفارہ 4 مہینے کے بعد طلاق کون سی پڑے گی؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی اگر کوئی دوبارہ غربت چاہتا ہے تو پھر کیا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں 4 مہینے کے دوران یہ جب قسم ٹوٹ جائے گی تو قسم کا کفارہ لازم آئے گا، جو کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور جو اس پر قدرت نہ رکھے تو وہ پھر 3 مسلسل روزے رکھے گا۔ یہ تو قسم کا کفارہ ہو گیا۔ اب 4 ماہ گزر گئے اور یہ معاملہ نہ ہوا تو اب طلاق بائن ہو جائے گی۔ طلاق بائن وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس کے اندر رجوع جو ہے وہ بغیر نکاح کے نہیں ہوتا۔ تو اب اگر دوبارہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی رہنا چاہے گا تو باقاعدہ نیا نکاح ہوگا، نئے مہر کے ساتھ ہوگا، اور وہ پچھلا مہر معاف نہیں ہوگا۔ اگر وہ پچھلا مہر ادا نہیں کیا اور عورت نے معاف بھی نہیں کیا تو وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا اس کی ادائیگی۔ اب یہ نیا جو ہے وہ لازم ہوگا مہر۔ اب اس صورت میں پھر آگے 2 صورتیں ہیں مختلف، ایک یہ کہ ایلا موقت ہوتا ہے کہ 4 مہینے کے ساتھ اس کو لمیٹڈ کر دیا، موقت کو آپ لمیٹڈ سمجھ لیں، تو اس میں تو یہ ہے کہ یہ 4 مہینے کی قید کے ساتھ تھا، تو اب وہ ہو گیا، تو اگر 4 مہینے پورے ہو گئے اور معاملہ نہ ہوا تو طلاق بائن ہو گئی۔ اب جب دوبارہ نکاح کریں گے تو اب وہ ایلا تو ختم ہو چکا تھا، اس کی طلاق پڑ گئی تھی، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر ایلا مؤبد ہوا، انلیمیٹڈ ہوا، ہمیشہ کے لیے ہوا، یا مطلق تھا، اس کے اندر کوئی قید وقت کی ذکر ہی نہیں تھی، تو اس صورت کے اندر اگر جو ہے وہ دوبارہ نکاح کرا اور پھر دوبارہ 4 مہینے تک جو ہے وہ یہ معاملہ نہ ہوا تو پھر دوبارہ دوسری طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ یوں ہی پھر تیسری بار نکاح ہوا اور پھر جو ہے وہ 4 مہینے تک قربت نہ ہوئی تو تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی، اور یوں پھر وہ عورت جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، اور جو ہے وہ بغیر حلال شرعیہ پھر دوبارہ پہلے شوہر کے لیے، اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو گفتگو ابھی چل رہی ہے، جو شامل سلسلہ ہے، اندازہ کر رہے ہوں گے اس بات کا کہ کتنا اہم ہے یہ معاملہ۔ یعنی یہ جو بار بار بات کہی جاتی ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کی معلومات کو حاصل کر لیا جائے۔ اب شادی بھی ہو گئی، سب کچھ، لیکن علم حاصل نہیں کیا تو اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی خرابیاں واقع ہو جاتی ہوں گی اور ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ اچھا حضور، خلا کے حوالے سے ارشاد فرمائے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، کہ عورت کا مطالبہ ہوتا ہے، تو اگر عورت ایک مرتبہ مطالبہ کرے گی تو کیا فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، یا کئی مرتبہ کرے گی تو ہوگا کیا، یہ کس طرح ہوگا؟ یعنی دیکھیں، عورت کی طرف سے فقط مطالبہ ہے، صحیح، اس کا دینا نہ دینا شوہر کی مرضی پر ہی منحصر ہے۔ یوں نہیں کہ خلا کی یہ خلا جو ہے وہ اس پس منظر میں ہے کہ عورت کے پاس ہی طلاق کا حق ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو خود ہی طلاق دے لے اور جناب چلی جائے آگے دوسرا نکاح کر لے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ بھی بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ وہ یہ ہے کہ عورت مطالبہ کرتی ہے کہ میں اپنے مہر کے بدلے میں خلا چاہتی ہوں، کہ بھئی جو تم نے مجھے مہر دینا ہے اگر تو وہ دے چکے ہو تو چلو میں واپسی کرنے کو تیار ہوں، یا یہ کہ جو ہے وہ تم مجھے نہیں دینا، اس کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ خلا دے دو یا طلاق دے دو، تو یہ جو ہے وہ خلا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر شوہر کو جو مطالبہ آئے گا، جب شوہر اس مطالبے کو قبول کرتے ہوئے خلا دے گا تو خلا واقع ہوگا،
اور خلا کے ذریعے سے بھی جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق بائن واقع ہوگی کہ اس سے جو ہے بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ دین سے دوری کے باعث جو ہے وہ چونکہ یہ احکام تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جب وہ کام کرنے جاتے ہیں یعنی خلا کا ایک کانسیپٹ تو یہ لیا ہوا ہے کہ جناب بس عورت کی طرف سے مطالبہ ہو، صحیح. آگے کے احکام سے جو ہے وہ لا علمی ہے. اب صحیح. اس میں یہ ہوتا ہے کہ خلا کا مطالبے کے اندر پیپر جو ہے وہ 3 طلاق کا ہی بنوایا جاتا ہے، صحیح ہے. تو وہ تینوں طلاقیں ہی واقع ہو جاتی ہیں. ورنہ اگر صرف خلا کی طرف آئیں تو اگر خلا کے ذریعے سے جو طلاق ہوتی ہے جو شرعی خلا ہے وہ ایک طلاق بائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگرچہ بغیر نکاح تو رجوع نہیں ہوتا، لیکن کل کو اگر دونوں میں سے کسی کو بھی اپنے فیصلے کے اوپر پشیمانی ہو اور وہ دونوں دوبارہ ملنا چاہیں تو اس صورت میں یہ حل موجود ہے کہ بغیر حلالہ شرعیہ جو ہے وہ نئے نکاح کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ رہ سکتے ہیں. آئندہ 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ جذبات میں آ کر جو ہے وہ ہمیشہ ہی 3 طلاق کا ہی جو ہے وہ آپشن استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا گناہ ہے. اس سے منع کیا گیا کہ اگر کبھی بھی کسی بھی صورت کے اندر کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جائے کہ طلاق دینی ہی پڑ جائے، ابتداءً تو پہلے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ اس کے سٹیپس بیان کیے گئے کہ ایک مسلمان اور جس کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے تو وہ کیوں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر کے اپنے درمیان جدائی پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تھوڑی ناچاکی 1-2 طرف سے ہو جاتی ہے تو فرمایا فاعظوہن کہ پہلے جو ہے وہ ایک دوسرے کو نصیحت کر کے آپس میں معاملے کو جو ہے وہ صلح صفائی کی طرف لے کر آئیں. پھر اس کے بعد دوسرا حکم بیان فرمایا کہ اپنے بستر علیحدہ کر لیں تاکہ اس بستر علیحدگی کرنے کی وجہ سے جو طلاق کے بعد جو جدائی ہونی ہے اس کا ایک منظر ایک کیفیت ابھی سامنے آ جائے. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد پھر کہتے ہیں یہ ہو گیا ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہو جائے گا. تو شریعت مطہرہ نے پہلے جو ہے وہ کچھ اس کے مراحل بیان کیے کہ حتی الامکان کوشش یہ کریں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دونوں طریق سے فریقین جو ہے وہ آ جائیں اور وہ ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں. اب یہ بھی صورت کوئی بھی صورت کارگر نہ ہو اور طلاق کی طرف ہی آئیں تو پھر اس میں طریقہ بیان کیا کہ احسن طلاق یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو پاکی کے ایام کے اندر جو ہے وہ صرف ایک طلاق دے اور پھر چھوڑ دے اسے. جب وہ انہیں جو ہے وہ ان پاکی کے ایام کے اندر طلاق دے کر چھوڑ دے گا تو عدت گزرنے کا وقت موجود ہوگا. عدت گزرنے کے دوران بغیر نکاح رجوع کرنے کا دونوں کو اختیار ہوگا اگر جو ہے وہ اپنے معاملات میں دوبارہ جو ہے بہتری لانا چاہیں، اور اگر رجوع نہ کیا اور عدت گزر گئی تو بھی آئندہ اختیار ہوگا کہ بغیر جو ہے وہ کسی اور سے نکاح کیے شوہر اور بیوی باہمی رضامندی سے نئے نکاح کے ذریعے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ لا علمی ہے اور جہالت ہے کہ اگر طلاق لڑکے والے دیتے ہیں تو وہ بھی 3 طلاق سے کم پہ راضی نہیں ہوتے، اور اگر لڑکی والے بھی طلاق کا مطالبہ کرتے ہیں وجوہات کی بنا کے اوپر، بلا وجہ تو طلاق کا مطالبہ کرنا ویسے ہی گناہ ہے، وجوہات کی بنا پر بھی کرتے ہیں، تو اب اگر کوئی لڑکے والے انہیں یہ کہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ فقط 1 طلاق دے دیتے ہیں تو اس پر راضی نہیں ہوتے کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ 3 ہی چاہیے. ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بعض یہ پوچھنے آتے ہیں کہ بھئی چلیں وہ ہم سے مانگ رہے ہیں طلاق، تو آپ بتائیں کہ ہم شریعت کے مطابق کس طرح طلاق دے دیں. تو ان کو طریقہ بتایا جاتا ہے تو آگے سے یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں 3 ہی دیں. حالانکہ 3 دینا ضروری نہیں ہے، 1 اگر وہ طلاق دیتا ہے یا خلا کی صورت ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی لڑکی کو چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے. تو 3 طلاق دے کر یا دلوا کر یا اس کا مطالبہ کر کے نہ خود گناہ گار بنے نہ دوسروں کو گناہ گار بنوائیں. اور خاص طور پر اس معاملے میں جو گھر کے بڑے ہیں، پنچایت کے بڑے افراد ہوتے ہیں، انہیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. اسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر جو ہے وہ باقاعدہ پورا ایک پمفلٹ جو ہے وہ طلاق دینے سے متعلق مدنی پھول کا جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. تو اس کو بھی اسی لیے عام کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس گناہ سے جو ہے وہ بچ جائیں اور آئندہ آنے والی خاندانی زندگی کے اندر بھی آپشنز جو ہے وہ موجود رہیں. مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں اس طرح جہاں جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ 1 شاٹ 3 طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے اور بعض اوقات دے دی جاتی ہے. تو ظاہر شیطان مردود 2 مسلمانوں میں افتراق ہی چاہتا ہے، جدا ہی چاہتا ہے، اور وہ اس طرح کے ایسا ماحول گھر کے اندر کریٹ کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے کہ صورت یہاں تک پہنچ جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کیونکہ غصہ جو ہے نا ایک جوش ہوتا ہے، جس طرح ہم گھر میں چائے بناتے ہیں یا پانی ابلتا ہے جوش، جب وہ جوش نیچے آتا ہے تو پھر ہوش بھی ٹھکانے آتے ہیں، لیکن پھر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. تو اس لیے
میں یہ عرض کروں گا کہ غصے کا علاج رسالہ ہے میرے سنت نے لکھا ہے، اس کا مطالعہ کر لیں، اس کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ سارے سلسلے غصے ہی کے اندر ہوتے ہیں، اور جب غصہ ختم ہوتا ہے، جب اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اور اگر شادی شدہ یعنی بچے بھی ہیں تو اب بچوں کا مستقبل وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے. بہت مطلب پرفتن دور ہے، لہٰذا یہ سلسلے اس لیے رکھے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی معلومات حاصل ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اچھا، ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جیسے کورٹ میں بھی خلا کا سلسلہ پہنچتا ہے، عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ شور آ جائے. اب شور جو ہے دو پیشیوں میں جیسے نہیں آیا مثال کے طور پہ، تو وہ اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی خلا ہو گیا. جی، اب اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ مختلف جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، مختلف اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، کہیں پر کوئی ادارے ہوتے ہیں، کہیں قانونی، کہیں غیر قانونی، مختلف جگہوں پر. تو دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے تو شریعت مطہرہ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ خلا کے اندر کتنا پیارا اصول بیان کیا کہ اگر عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے صحیح، اور زیادتی شوہر کی جانب سے ہے، صحیح، تو اب اس کا اس سے مال لے کر اسے خلا دینا اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میری طرف سے زیادتی ہے صحیح، کہ میں جو ہے وہ اس کے ازدواجی حقوق یا جو دیگر حقوق نان نفقے سے متعلق ہیں پورے نہیں کر رہا، صحیح، تو یا تو وہ پورے کروں یا پھر اسے بھلائی کے ساتھ میں چھوڑ دوں. صحیح. اب بجائے اس کے کہ مجھ پر چھوڑنا لازم ہے، میں جو ہے وہ اس سے پیسوں کا مطالبہ کروں. دوسرا یہ ہے کہ اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے تو بھی فرمایا کہ حق مہر سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، فقط حق مہر کا ہی حوالے سے مطالبہ ہو، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ ہو. اب ہمارے ہاں دونوں طرف ہی جو ہے وہ افراط و تفریط والا معاملہ ہے صحیح، کہ جب لڑکے والے یا لڑکی والوں کے درمیان کبھی بھی اس طرح کی ناچاکی ہو تو دونوں فوراً جو ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے. یعنی یہی نہیں ذہن میں آتا کہ وہ سامنے والا میرا مسلمان بھائی ہے اور وہ افراد بھی میرے مسلمان ہیں اور یہ والے بھی جو ہے وہ مسلمان ہیں، تو اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اسے باہمی اتفاق رائے سے، چاہے طلاق کی ہی صورت ہو، طلاق پر ہی نتیجہ جانا ہو، لیکن اس کو شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کی جائے. ہوتا یہ کہ دونوں فریقین اپنی انا پہ ڈٹ جاتے ہیں اور نہ یہ اس کی سنتا ہے نہ وہ اس کی سنتا ہے، اس کے بلانے پہ یہ نہیں آتے، اس کے بلانے پہ وہ نہیں آتے. حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کورٹ یا کسی بھی ادارے کے اندر شرعی مسئلہ کے لیے جب آپ دارالفتہ میں کوئی سوال آتا ہے کہ جناب یہ طلاق کا معاملہ ہے، تو اب چونکہ طلاق کا معاملہ ہوتا ہے فریقین کا، جس میں ایک فریق جو ہے وہ لڑکے والے ہوتے ہیں، ایک لڑکی والے ہوتے ہیں، تو اس میں کسی ایک کا بیان سن کے جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ ہم یہی کرتے ہیں کہ دونوں فریقین کو دارالفتہ میں جو ہے وہ آنے کا کہتے ہیں کہ آپ دونوں آ جائیں، تاکہ دونوں کی بات سن کر ہی جو ہے وہ آپ کو یا تو کوئی حل بتایا جا سکے اگر حل موجود ہے، اور حل نہیں ہے تو جو آپ کی صورت کا حکم ہے وہ بیان کیے. تو وہ اس کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے، یوں ہی کہ جو ہے نا اچھا یوں بھی کہ بعد میں الگ آ جائیں گے. صحیح، بعد میں اگلے دن وہ آئے گا، کل میری بیوی آئی تھی نا تو آج میں مسئلہ، بھائی تو کل آپ کو ہم بلا رہے تھے، آپ کیوں نہیں آئے؟ اس کے ساتھ میں نے نہیں آنا. حالانکہ فقط جو ہے وہ شرعی مسئلے کے حوالے سے ڈسکشن ہونی ہے اور اسی پر آپ سے گفتگو کرنی ہے. تو یہ اس انداز پر بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہیں، ناچاکی وغیرہ ہو گئی تو اس کے اندر جو شرعی حدود ہیں ان کو تو کم از کم جو ہے وہ سامنے رکھیں. پھر جو پچھلا عرصہ آپ کا زندگی میں ساتھ گزرا کم از کم اسی کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آج جھگڑا ہو گیا تو پچھلے اتنے سالوں کی ساری بھلائیاں احسانات سب ختم، اور اب صرف فقط دشمنی ہے کہ ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی جگہ پر ایسا معاملہ ہو تو کم از کم دوسرا فریق جو ہے وہ جا کر اپنی وضاحت، اپنا بیان تو دے. بہر صورت خیر کسی دوسرے کے یوں طلاق دینے سے تو طلاق نہیں ہوگی، یا کسی بھی جگہ سے ڈگری جاری کر دینے سے جو ہے وہ طلاق نہیں ہوگی، کہ طلاق اور خلا کا اختیار شریعت مطہرہ نے شوہر کو دیا ہے. تو اگر کسی کو اس طرح کی حاصل ہو بھی جائے ڈگری، جب بھی اس عورت کو آگے نکاح کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر سے زبانی یا تحریری طور پر طلاق یا خلا نامہ حاصل نہ کرے. اچھا، یہاں پر ایک میں تھوڑا سا سوال بنا کر یہ عرض کروں گا کہ جیسے ایلا کا معاملہ ہوا، خلا کا معاملہ ہوا، تو اس میں عدت کا بھی کوئی حکم ہوگا؟ اچھا، عدت کا حکم کیا ہوگا؟ اور اگر دوبارہ نکاح کرنا ہے تو اس صورت میں کیا حلالہ والی صورت اگرچہ آپ نے بیان کر دی لیکن الگ سے میں تاکہ واضح ہو جائے مزید؟ دیکھیں طلاق کے بعد عدت تو جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. طلاق چاہے رجعی ہو یا بائن ہو. رجعی وہ جس کے اندر بغیر نکاح کے رجوع ہو جاتا ہے، الفاظ کے ذریعے فقط یوں کہا کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جاتا ہے. اور بائن کے اندر جو ہے وہ نئے نکاح کے ذریعے. اب دو صورتیں ہیں،
کہ اگر تو دوسرا نکاح کرنا ہی نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو عدت تو شروع ہو گئی ہے. اب عدت کے اندر جو ہے وہ چند احکام ہیں ضروری، جیسے عدت کتنی ہو، صحیح، عدت کی مدت کتنی ہو. تو اگر عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، حمل سے ہے، تو اس صورت میں اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش تک ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی یہاں پر یاد رہے کہ حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، صحیح، جبھی تو عدت بیان کی جا رہی ہے. صحیح ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جن لیں، بچے ٹھیک کی ہے، پیدائش ہو جائے. اور اگر حمل والی نہیں ہیں تو اس صورت میں 3 حیض 3 مینسز جو ہے وہ عدت ہوگی، جبکہ طلاق جو ہے وہ مینسز کے اندر واقع نہ ہو. ٹھیک اگر ہے، طلاق مینسز میں ہوئی ہے تو وہ دینا ویسے بھی گناہ ہے، لیکن اس مینسز کو عدت میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. تو عدت کا جو ہے وہ وقت گزارا جائے گا. اب اگر اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا ہے اور 3 طلاقیں نہیں ہوئیں، 1 طلاق بائن ہوئی ہے یا 2 طلاقیں بائن ہوئی ہیں یا 2 طلاقیں رجعی ہوئی ہیں، تو اب اگر عدت گزار رہی ہے عورت اور اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا ہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. صحیح، جب دوبارہ نکاح ہوگا تو وہ عدت ختم ہو جائے گی. صحیح، اور اگر جو ہے وہ اس سے نکاح نہیں کرنا تو پھر عدت مکمل طور پر پوری گزاری جائے گی، اور اس کے جو بھی احکام ہیں، عورت پر گھر سے باہر نکلنا منع ہے، عورت پر جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے، صحیح، اور جو اس کے اوپر جو ہے وہ زیب و زینت اختیار کرنے کے حوالے سے پابندیاں ہیں کہ زیب و زینت اختیار عدت کے اندر نہ کرے، وہ تمام اپنی جگہ برقرار رہیں گی. صحیح، ایک یہ بھی بہت بڑی جو ہے وہ ہے کہ عدت طلاق ہوتے ہی جو ہے وہ لڑکی کو اپنے گھر لے جایا جاتا ہے. صحیح، حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر عورت پر عدت کی جو گزارنا ہے وہ چاہے وفات کی عدت ہے یا طلاق کی عدت ہے، شوہر کے گھر پر لازم ہے. صحیح، اب یہ کہ شوہر کے گھر پر جو ہے وہ عدت کیسے گزاریں، یہاں تو جو ہے وہ مارنے کے اوپر آ جاتے ہیں. صحیح، لیکن شریعت مطہرہ کا ایک حکم ہے، اس کی پاسداری لازم ہے. ہاں یہ کہ اگر علیحدہ دونوں میاں بیوی رہتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ وہاں پر ان کی لیے یا تو شوہر اپنا گھر تبدیل کر لے چند دنوں کے لیے عدت کے ایام تک، یا پھر یہ کہ وہاں پر کوئی ایسی قابل قدر جو ہے وہ بڑی عمر کی خاتون جو ہے وہ موجود رہیں جو کہ ان دونوں کو علیحدہ رکھ سکیں. صحیح، تو عدت کے احکام جو ہے وہ موجود ہوں گے. اور اگر 3 طلاق سے کم طلاق والی صورت ہے، چاہے وہ طلاق بائن کے ساتھ ہی ہے، تو اس صورت میں تو بغیر حلالہ شرعیہ بھی آپس میں باہمی رضامندی سے نکاح ہو سکتا ہے. صحیح، لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئیں تو جن صورتوں کے اندر 3 طلاق سے جو ہے وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، جیسے رخصتی ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے پھر 3 طلاقیں دے ہوئی دی. ہیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بغیر حلالہ شرعیہ رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوتی. ٹھیک. مدیح چینل کے ناظرین، ایلا اور خلا پہ ہمارا کچھ کلام ہو چکا، مزید انشاءاللہ تعالیٰ کلام تو جاری رہے گا، دیگر سلسلے میں بھی بات چیت ہوتی ہے اس موضوع پر. اب زہار کے حوالے سے ہم کچھ مفتی صاحب سے پوچھیں گے تاکہ تینوں جو ہمارے یہ پرٹیکولر موضوع ہے اس پر کچھ نہ کچھ کلام ہو جائے. زہار کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اپنی زوجہ کو ماں بول دیتے ہیں، بہن بول دیتے ہیں، تو کیا بولتے ہی یہ زہار ہو جائے گا یا کوئی صورت ہے اس کی؟ دیکھیں، فقط ماں بولنا یا بہن بولنا یا بیٹی بولنا اس سے زہار تو نہیں ہوگا. صحیح. کہ زہار میں تشبیہ دینے کا جو ہے وہ ذکر ہے صحیح، کہ تو مجھ پر جو ہے وہ میری ماں کی مثل حرام ہے، اگر صحیح. کوئی یوں کہے تو. صحیح، تو اگر اس طرح نہیں فقط یوں کہا ارے میری ماں، صحیح، تو اس طرح کہنے سے زہار تو نہیں ہوگا. صحیح. لیکن چونکہ خلاف واقع بات کہہ رہا ہے، جو بات حقیقت نہیں ہے اس سے ہٹ کر یہ بات کہہ رہا ہے، تو جھوٹ ضرور ہے صحیح، اور گناہ ہے اس طرح کہنا، تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہی اگر جو ہے وہ بیوی شوہر کو جو ہے وہ بھائی کہتی ہے صحیح. یا اور اس طرح کے کوئی رشتے کے الفاظ کہتی ہے تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ جس کا جو رشتہ موجود ہے اسے اسی اعتبار سے جو ہے وہ پکارا جائے. اس سے ہٹ کر دوسرے رشتے کے اظہار کے اندر جھوٹ بھی ہے، اور اس طرح بیوی کو جو ہے وہ ماں کہنا یا بیٹی کہنا یا بہن کہنا یہ ناجائز و گناہ ہے. اس سے توبہ جو ہے وہ لازم ہے. البتہ زہار نہیں ہوگا اور عورت جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی اور کفارہ وغیرہ کوئی لازم نہیں ہوگا. زہار کا حکم تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جی. اگر وہ صورت پائی جاتی ہے تو پے در پہ بیوی جو ہے وہ حرام ہو جائے گی اور جب تک کفارہ ادا نہ کرے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی. اچھا، اگر وہ مدت گزر جاتی ہے، روزے بھی نہیں رکھے، تو پھر وہ مطلب وہ نہیں، زہار میں تو مدت نہیں ہے نا، زہار تو یہ ہے کہ جو ہے وہ حرام ہے. تو اب اس صورت میں جب تک جو ہے وہ یہ روزے کی پوری کفارہ جو ہے وہ نہ دے اس وقت تک جو ہے وہ بیوی حلال نہیں ہوگی. اچھا، اب روزے نہیں رکھے جی، اور وہ قربت کر لی تو اب کیا حکم ہوگا؟ گناہگار ہوگا.
اور عورت پر بھی لازم ہے کہ جو ہے وہ شوہر کو اپنے پاس نہ آنے دے، اور جو ہے وہ مرد کے اوپر بھی لازم ہے، توبہ کریں گے مگر جو ہے کفارہ اب بھی لازم رہے گا۔ یہ نہیں کہ وہ کفارہ ختم ہو گیا، بلکہ کفارہ اب بھی لازم رہے گا، اور پورے کفارے کے دوران جب تک کفارہ پورا نہ ہو جائے، یعنی 2 ماہ کے مسلسل روزے نہ ہو جائیں، اس وقت تک جو ہے وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اور اس میں ضروری ہے کہ جب 2 ماہ کے مسلسل روزے ہیں تو درمیان میں نہ رمضان آئے، صحیح، اور نہ ہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ایام آئیں، صحیح، کیونکہ عید الفطر کے پہلے دن کا روزہ رکھنا حرام، صحیح، اور جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے جو ہے وہ بقیہ 4 دن کا روزہ رکھنا حرام۔ تو ان ایسے ایام میں جو ہے وہ روزے رکھے گا کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ ایام نہ آئیں، جبھی پے در پہ 2 ماہ کے، یوں نہیں کہ شعبان اور رمضان کے ملا کے بولیں 2 ماہ کے ہو گئے، تو رمضان کا تو ویسے ہی جو ہے وہ فرض روزہ لازم ہے۔ ٹھیک، یعنی اظہار جب یہ الفاظ ادا کر دیے، وہ شرائط پائی گئیں، تو کیا یہ بھی طلاق پڑ جاتی ہے؟ نہیں، یہ طلاق نہیں پڑتی، بیوی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا بیوی حلال نہیں ہوگی۔ ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین، زہار کے حوالے سے یہ دیکھیں کتنی زبردست معلومات ہمیں ہو گئی کہ زہار جو ہے مطلقاً جو ہے اس سے طلاق نہیں پڑتی، لیکن بیوی جو ہے وہ حرام ہو جاتی۔ حضور ارشاد فرمائیں کہ یعنی جس طرح بعض قوموں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اگرچہ آپ نے طلاق کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ 1 شاٹ 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے، تو اگر 1 شاٹ 3 طلاق دے دی جاتی ہے تو کیا وہ تینوں پڑ جاتی ہیں یا وہ ایک ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں بھی بعض اوقات کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر تو جو ہے وہ جو عمومی صورتحال ہوتی ہے کہ رخصتی وغیرہ جو ہے وہ ہو گئی، تو اس صورت کے اندر، یا رخصتی نہیں ہوئی لیکن خلوت صحیحہ ہو گئی، تو اس صورت میں اگر 3 طلاقیں دے دیں تو وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور اب جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ چاہے طلاق 3 طلاق 3 لفظ کے ساتھ دے دے، ایک ہی لفظ کے ساتھ دے دے، کسی بھی طریقے سے دے، الغرض 3 طلاقیں دے دیں گے، تو شریعت مطہرہ کے اندر فقط جو رجوع کا اختیار ہے وہ 2 طلاق تک۔ صحیح، اگر تیسری طلاق کوئی بھی دے دیتا ہے تو اب وہ عورت جو ہے وہ شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ اب حلال ہونے کی صورت اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ عورت جو ہے وہ کسی اور سے نکاح کرے۔ ٹھیک ہے، اور جو اس کے پھر سارے احکام ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ علماء کا اور ائمہ مجتہدین کا اور امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ جو بھی کرے گا وہ حرام کرے گا اور گناہ گار ہوگا۔ خلا اور طلاق جو دی جاتی ہے تو طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے، یعنی 2 کا حق بعد میں اس کے پاس ہوتا ہے؟ جی، خلا طلاق دی، جی، خلا کے اندر جو طلاق کے دیکھیں، یہی جو ہے کہ خلا کا جو حکم ہے شرعی اعتبار سے، جو خلا کا حکم ہے اس سے 1 طلاق بائن پڑے گی، 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا، یعنی زندگی بھر اگر یہ ساتھ رہتے ہیں تو اب 2 کا ہی حق باقی ہے۔ جی، یعنی یہ بھی ایک وہ ہے کہ بھئی اگر دوبارہ نکاح کرتے ہیں، چونکہ جب خلا سے طلاق بائن ہوئی تو نکاح کے ذریعے ہی دوبارہ جو ہے وہ ساتھ رہ سکتے ہیں، بغیر نکاح تو ساتھ ہی نہیں رہ سکتے۔ تو اب نیا نکاح رہا ہے تو چلیں جناب 3 طلاقیں جو ہے وہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا 3 مرتبہ ایجاب و قبول ہوا ہے تو 3 طلاقیں بھی دوبارہ آ گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اب 2 طلاقیں ہی پاس رہیں گی، ایک وہ ہو گئی۔ یہ خلا میں بھی اور بقیہ طلاق کے مسائل کے اندر بھی اگر کسی نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی، 2 طلاق دے دی، تو بھلے ایک پہلی اور دوسری طلاق کے درمیان جو ہے وہ 10 سال کا گیپ ہی کیوں نہ ہو، جو طلاق دی جا چکی ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، اس کے بعد جو جتنی رہ گئیں ان کا اختیار جو ہے وہ شوہر کے پاس باقی ہے۔ ٹھیک، اچھا 3 طلاقیں اگر اکٹھی دے دیں تو کیا یہ بھی زہار والی صورت بن جاتی ہے؟ نہیں، 3 طلاقیں اکٹھی دینا زہار تو نہیں ہے، 3 طلاقیں، کیونکہ زہار میں جیسے ہم نے بیان کیا وہ تو کفارے کے بعد جو ہے وہ حلال ہو جائے گا، لیکن 3 طلاق کے بعد کوئی کفارے سے حلال نہیں ہے کہ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تو جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ حلال ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بھی بعض لوگوں میں جو ہے وہ یہ جہالت کی وجہ سے یہ چیز پائی جاتی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 3 طلاق کے بعد جو قرآن پاک میں حکم بیان فرمایا گیا وہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وہ دوسرے شوہر سے جو ہے وہ نکاح اور حلالے کا طریقہ ہی بیان کیا گیا ہے، ان کی شرائط پوری ہونے کے بعد ہی اگر کوئی عورت چاہے تو اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ ان حلالے کی شرائط کے بغیر جو ہے وہ پہلے شوہر سے نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا ساتھ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی شخص نکاح کرنے کے بعد، یعنی نکاح اس کا ہو گیا اور مطلب سال سے زیادہ وہ گزر گیا اور اس نے صحبت وغیرہ والا جو معاملہ ہے وہ نہیں کیا، تو کیا اس سے بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ اس کا جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا کہ اس کا جو ہے وہ نکاح پر تو اثر نہیں پڑتا، لیکن
جو شرعی اعتبار سے ایک مسئلہ ہے جس سے عمومی طور پر لوگ جو ہے وہ غافل رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ازدواجی حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ شوہر پر جو ہے وہ لازم ہے، اور خاص طور پہ جب کہ دونوں میں سے جو ہے وہ کسی ایک کے بھی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، تو اس اعتبار سے بہت جو ہے وہ لازم ہے 4 ماہ میں کم از کم ایک مرتبہ دیانتاً شوہر کا بیوی کے پاس جانا جو ہے وہ واجب ہے۔ صحیح تو اور اس کے علاوہ 4 ماہ سے کم میں بھی جب بھی کسی کے بھی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوگا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ معاملات اس حوالے سے جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ کوئی بھی گناہ میں نہ ہو، کیونکہ دیکھیں نکاح کا جو اصل جو مقصد ہے ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ پاک دامن رہے اور ہر قسم کے گناہ سے جو ہے وہ محفوظ رہے، یہ نہ ہو کہ نکاح کے بعد بھی جو ہے وہ گناہوں کے اندر ہی پڑا رہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں جی جی، آپس میں ان کا اپنے مذہب کے حوالے سے نکاح ہوا وہ ہو گئی، شادی ہو گئی، اب ان میں سے کوئی بھی ایمان لے آیا ہے، مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں غیر مسلم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مشرک، صحیح ہے، اور ایک ہوتے ہیں مشرک نہیں ہوتے وہ بھی کافر ہی ہیں لیکن وہ کتابی ہوتے ہیں، جیسے مذہب یہودیت پر ایمان رکھنے والے، نصرانیت پر جو ہے وہ ایمان رکھنے والے جو اپنے مذہب پر قائم ہوں۔ تو اب اگر شوہر جو ہے وہ اسلام، اگر تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ اپنے نکاح سابق پر ہی برقرار ہیں، احتیاطاً جو ہے وہ تجدید نکاح بھی کر لیں۔ اور اگر ان میں سے شوہر نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا ہے تو اب اگر بیوی مشرکہ ہے تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا، وہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ تفریق کر دی جائے گی، ان کا نکاح آپس میں ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر جو ہے وہ بیوی اس کی ہے کتابیہ تو اس صورت کے اندر وہ نکاح برقرار رہے گا، صحیح، اور شوہر جو ہے وہ طلاق اسے دے سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ نصرانیہ یا کتابیہ سے نکاح کرنا جو ہے وہ یہ، اور جو موجودہ دور حربی تو اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، اور یہ آگے اولاد کے لیے بھی جو ہے وہ نقصان دہ ہونا کا باعث ہے۔ اور اگر جو ہے وہ عورت اسلام قبول کرتی ہے اور شوہر جو ہے وہ اس کا وہ کافر ہے، وہ چاہے مشرک کافر ہو یا کتابی کافر ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس پر اسلام پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے عورت کے 3 حیض تک تو اس صورت میں تو نکاح برقرار رہے گا، اور 3 حیض تک اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو پھر تفریق کر دی جائے گی، اب عورت 3 حیض کے بعد آزاد ہے، جس دوسرے مسلمان سے چاہے نکاح کر لے۔ ٹھیک ہے۔ مدی چینل کے ناظرین، زہار پر، خلا پر، ایلا پر کلام ہوا، گفتگو ہوئی، اور یقیناً جنہوں نے یہ سلسلہ پورا دیکھا ہوگا اب تک شامل ہوں گے تو زبردست معلومات ان کو حاصل ہو رہی ہوگی۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، آخر میں ایک سوال میں مزید کر لیتا ہوں کہ شوہر نے اپنی بیوی کو ماں یا بہن، جو ہم نے ابھی سنا اس پر کلام کیا زہار کے حوالے سے، اگر بیوی اپنے شوہر کو بھائی بول دے، باپ بول دے، ہاں بیوی اگر بول دے تو اس کا بولنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ زہار کا حکم یہاں آئے گا، لیکن زہار کا حکم جو ہے وہ یہاں نہیں آئے گا، یعنی شوہر کے پاس ہے، شوہر کے پاس۔ تو دیکھیں یہ کتنی پیاری بات پتہ چلی، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب بیوی بولنا شروع کر دے، یہ تو مطلب بتایا جا رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم دین حاصل کریں، شریعت کے احکام سیکھیں، جن چیزوں کے ہم مکلف ہیں ایک کاش وہ ساری باتیں ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔